اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم سید ہاشم حداد موسوی کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے بارے میں جاری ہے۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں عرض کیا کہ علامہ طحرانی جب حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد عراق زیارات کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں ان کی مرحوم سید ہاشم حداد سے ایک ایسی کیفیت میں ملاقات ہوئی کہ سید ہاشم حداد فنا کی مراحل میں اور فنا کا سفر کر رہے تھے، یعنی کثرت سے وحدت کی طرف سفر، جسے علماء عرفان اور علماء فلسفہ کی اصطلاح میں کثرت سے وحدت کی طرف سفر کہا جاتا ہے۔ ایسے سفر کا لازمہ یہ ہے کہ انسان جب اس عالم سے منقطع ہوتا ہے تو اس کے یہ جو ظاہری حواس ہیں اور جو باطنی حواس ہیں اس سے ان کا رابطہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا ممکن ہے کہ ہماری گزشتہ گفتگو کو سننے کے بعد بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو کہ اگر عرفان کا سفر طے کرنا اس قدر دشوار ہے کہ انسان کی گرفت اس کے ظاہری اور باطنی حواس پر کمزور پڑ جاتی ہے تو ایسا سفر ہی کیوں طے کیا جائے؟ انسان بالکل سالم انسانوں کی طرح زندگی کرے، کیا ضرورت ہے کہ انسان سیر و سلوک کرے، تہذیب نفس کرے اور وہ مدارج عالیہ طے کرے جو عرفاء نے طے کیے، اور ان سخت وادیوں کا سفر انسان کو کیوں کرنا چاہیے؟ تو عزیزان محترم، میں مختصر جواب میں آپ کی خدمت میں صرف یہی جملہ کہوں گا کہ فارسی زبان کا ایک مشہور شعر ہے کہ عشق حقیقی است مجازی مگیر، ان دم شیر است بے بازی مگیر، یعنی یہ ایک عشق حقیقی کا سفر ہے، اور وہ لوگ جو عشق مجازی کو اختیار کرتے ہیں گویا کہ وہ شیر کی دم سے کھیل رہے ہوتے ہیں، اور عشق حقیقی کو بھی اگر عشق مجازی سمجھ لیا جائے اور انسان خداوند متعال سے ایسے ہی محبت کرے جیسے گلیوں کوچوں میں اپنے معشوقوں کے ساتھ اور مجازی معشوقوں کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، اور خدا کے عشق کو بھی ایسا ہی عشق تصور کر لے تو گویا کہ وہ شیر کی دم سے کھیل رہا ہے، اور اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کس خطرناک وادی میں اور کس خطرناک مقام پر کھڑا ہے۔ لہٰذا اسے اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس عشق حقیقی کی راہ میں اور اس سفر میں اس شخص کو نکلنا چاہیے جو واقعاً عاشق حقیقی ہو اور واقعاً خداوند متعال سے عشق رکھتا ہو۔ لہٰذا بعض لوگوں کا یہ تصور ہے کہ یہ عشق کی اصطلاح ہماری دینی متون میں استعمال نہیں ہوئی ہے اور اس اصطلاح کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافی میں ایک روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی نقل ہوئی ہے جسے بعض لوگوں نے ضعیف قرار دیا ہے۔ بالآخر انہوں نے اپنے فہم و فراست کے مطابق اس حدیث کا جائزہ لیا ہے اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ حدیث درست نہیں ہے چونکہ اس میں کلمہ عشق استعمال ہوا ہے، جبکہ اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے جب راوی سوال کرتا ہے تو امام اسے فرماتے ہیں کہ افضل الناس من عشق العبادہ، یعنی برترین انسان وہ ہے جس کے وجود میں عبادت کا عشق ہو، یعنی وہ خداوند متعال کی عبادت کا عاشق ہو اور اس کا دل ہمیشہ مچلتا ہو کہ وہ اپنے معشوق یعنی خداوند متعال کی عبادت میں اپنا وقت گزارے۔ جب ایک عاشق اپنے معشوق کی عبادت میں اپنا وقت گزارتا ہے تو جیسے عشق مجازی میں ایک عاشق کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنے معشوق کو اپنی باہوں میں لے، اسی طرح سے امام صادق آل محمد فرما رہے ہیں کہ افضل الناس من عشق العبادہ فعانقہا واحبہا بقلبہ، یعنی برترین انسان وہ ہے جسے عبادت کا شوق ہو، عبادت سے وہ عشق کرے، فعانقہا،
یعنی اس قدر عشق کرے کہ اس کا دل یہ ہمیشہ چاہے کہ وہ عبادت کو سے معانقہ کرے اور اسے اپنی باہوں میں لے لے اور اس سے قلبی طور پر محبت کرے، وَأَحَبَّهَا بِقَلْبِهِ، یعنی اس کا دل ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے تڑپتا ہو۔ جب ایسا ہوگا وَبَاشَرَهَا بِجَسَدِهِ، تو یہ اپنے جسم اور اپنے جسد کے ساتھ اس عبادت کو مکس کر لے گا، اور اس میں اور اس کی عبادت میں یعنی خداوند متعال کی عبادت سے کوئی تفریق برقرار نہیں رہے گی، یہ مکس ہو جائے گا خداوند متعال کی عبادت کو انجام دیتے ہوئے اس عبادت کے ساتھ۔ لہٰذا جب ایسے ہو جائے گا وَتَفَرَّقَ لَهَا، تو خود کو یہ انسان، یہ عاشق خداوند متعال کی عبادت کے لیے وقف کر دے گا۔ فَهُوَ لَا يُبَالِي عَلَى مَا أَصْبَحَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى عُسْرٍ أَمْ عَلَى يُسْرٍ۔ در حقیقت امام صادق آل محمد نے درست ایک عاشق عارف اللہ کی منظرکشی کی ہے کہ ایسی حالت میں کہ جب ایک عارف خداوند متعال کی عبادت کرتا ہے، اس سے عشق کرتا ہے، اس سے معانقہ کرتا ہے، قلبی محبت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اپنے اس جسم کو جو ہے وہ مکس کر لیتا ہے، وقف کر دیتا ہے، تو پھر اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کے روزمرہ روٹین کے معاملات کیسے گزر رہے ہیں۔ اسے آیا معلوم بھی ہے کہ اس کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، گھر میں کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے اپنے وجود کا بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس کے وجود میں، اس کے کانوں میں اب آواز سنائی دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے، اس کی آنکھوں کو کچھ دکھائی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے، اسے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی آنکھ صرف اپنے معشوق کو دیکھنا چاہتی ہے، اس کے کان صرف معشوق کی آواز سننا چاہتے ہیں، وہ اپنے ان ہاتھوں سے اپنے معشوق کو لمس کرنا چاہتا ہے، جبکہ ان ہاتھوں سے معشوق کو تو لمس نہیں کر سکے گا۔ معشوق کو لمس کرنے کے لیے اسے ان باطنی ہاتھوں کا سہارا لینا ہوگا۔ لہٰذا مکمل طور پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اسی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم عشق کی تعریف جب کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی کہتے ہیں کہ العشق هو الافراط فی المحبت، یعنی عاشق محبت میں افراط کا مظاہرہ کرتا ہے، اور جب معشوق خداوند متعال ہو، یعنی انسان حضرات اہل بیت علیہم السلام کی محبت میں غرق ہوتا ہے، اور اہل بیت کی محبت سے وہ خداوند متعال کی محبت تک پہنچتا ہے، اور خداوند متعال نے جو اہل بیت نے جو اس کو خداوند متعال کی محبت کا راستہ دکھایا ہوتا ہے، یہ اس عشق حقیقی میں خود کو فنا کر دیتا ہے۔ اب ایسے میں انسان کا یہ عشق جو ہے، یہ عشق مقدس عشق ہے، یہ ناپاک عشق نہیں ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کی محبت جو خدا کی محبت کا راستہ اور طریق قرار پا رہی ہے، یہ محبت بھی مقدس محبت ہے، اور کمال عقل کی انتہا جو ہے وہی اسی عشق پر جا کر ہوتی ہے۔ لہٰذا مرحوم ہاشم حداد سے جب آغا تہرانی ملاقات کرتے ہیں تو آغا تہرانی فنا کی انہی کیفیات سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے یہ ظاہری حواس، چاہے حواس ظاہری ہیں چاہے حواس باطنی ہیں، ان پر ان کی گرفت کمزور ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ واقعات جو کل میں نے آپ کی خدمت میں نقل کی ہے، اور وہ آغا ہاشم حداد کے کاظمین سے متعلق یا بعض کربلا سے متعلق تھے۔ ایک واقعہ مزید آغا تہرانی یہاں پر نقل کرتے ہیں کہ جب میں آغا ہاشم حداد سے اس دوسرے سفر میں میری ملاقات ہوئی، اور وہ یہ مراحل فنا طے کر رہے تھے، تو یہ وہ برہا اور وہ زمان تھا کہ جب آغا ہاشم حداد کے پاس کربلا میں جو ان کا اپنا گھر تھا، وہ تو ظاہر ہے چھوٹا گھر تھا، اور اس میں ان کے بیوی بچے ان کے زندگی بسر کیا کرتے تھے، اور اس گھر میں کثرت عائلہ اور کثرت اولاد کے نتیجے میں ان کے پاس عبادت کی جگہ نہیں تھی۔ اور پہلے مرحوم سید ہاشم حداد جس مسجد کے ایک چھوٹے سے حجرے میں اور ایک سٹور روم میں عبادت کیا کرتے تھے، وہ سڑک کی توسیع میں اسے گرا دیا گیا تھا اور اس کی تخریب کر دی گئی تھی۔ لہٰذا اب ان کے پاس عبادت کے لیے کوئی ایسی خاص جگہ موجود نہیں تھی۔ ان کے کسی جاننے والے نے انہی کی گلی کے انتہا میں ایک مخروبہ سی جگہ تھی، وہ انہیں دے رکھی تھی کہ آپ اس جگہ پر عبادت کریں اور اپنا وقت گزاریں۔ ظاہری بات ہے جب ایسی جگہ ایک گلی کے کسی کونے میں موجود ہو تو ایسی جگہ پر بچے بھی وقت نکالتے ہیں اور وہاں جا کر کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں۔ تو ایسے میں
عام روٹین یہ ہوا کرتی تھی کہ سارا دن وہاں بچے اس قدر شور کیا کرتے تھے کہ کوئی عادی انسان وہاں زندگی گزار ہی نہیں سکتا تھا۔ یعنی ایک مرتبہ کوئی مہمان آیا اور آغا ہاشم حداد نے اسی جگہ کا بالائی پورشن ان لوگوں کو دیا کہ آپ یہاں پر کچھ وقت قیام کریں، تو وہ کچھ گھنٹے ہی وہاں پہ ٹھہرے اور اس کے بعد وہاں سے چلے گئے، اور آغا ہاشم حداد سے کہا کہ یہ جگہ جو آپ نے ہمیں دی ہے، یہ جو کمرہ آپ نے ہمیں دیا ہے، یہاں انسان بیٹھ نہیں سکتا، چونکہ اس قدر بچے شور شرابہ کر رہے ہیں یہ عرب بچے کہ ہمیں یہاں سکون نہیں ہے۔ جبکہ آغا ہاشم حداد کہتے ہیں کہ مجھے تو کسی قسم کی کوئی آواز یہاں سنائی ہی نہیں دیتی ہے۔ یعنی اس قدر وہ فنا کی کیفیت میں، خداوند متعال کے اس عشق میں اس قدر مجذوب ہو چکے تھے کہ وہ بچوں کی آوازیں ان کو سنائی ہی نہیں دیتی تھی، جبکہ ایک عادی انسان وہاں پر زندگی بسر نہیں کر سکتا تھا۔ تو عزیزان محترم، فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں جب ایک عاشق عبادت کرتا ہے، مجاہدت نفسانیہ کرتا ہے، یعنی جہاد بن نفس کرتا ہے، جسے ہماری دینی اصطلاح میں جہاد اکبر سے تعبیر کیا گیا ہے، جب انسان ان مراحل کو طے کر رہا ہوتا ہے تو اس کے قلب کے اوپر جو خداوند متعال کی طرف سے جو اس بندے سے رابطہ کیا جاتا ہے اور اس بندے کے جو روحانی حالات ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ بندہ جو ہے وہ تجرد کی کیفیتوں سے گزر رہا ہوتا ہے، اور اس عالم غیب سے شدت اتصال کے باعث یہ بندہ جو تجلیات الہی کے سفر سے گزر رہا ہوتا ہے، یہ بندہ اس عالم کثرت سے جدا ہو جاتا ہے، اور عالم کثرت سے جدائی کے نتیجے میں ہم کل آپ کی خدمت میں یہ نقل کر چکے کہ آغا ہاشم حداد یہ کہا کرتے تھے کہ بسا اوقات میں خود کو ایک تنکے سے بھی زیادہ ہلکا محسوس کرتا ہوں، جو تنکا ہوا میں اڑ رہا ہے اور ادھر سے ادھر منتقل ہو رہا ہے، میں بسا اوقات اپنے وجود کو اس تنکے سے بھی زیادہ ہلکا محسوس کرتا ہوں۔ بسا اوقات میں ایسے محسوس کرتا ہوں کہ جیسے سانپ اپنی کھال تبدیل کر رہا ہوتا ہے، میں بھی اپنے وجود سے اسی طرح سے جدا ہو جاتا ہوں۔ یہ تجرد کی وہ کیفیت ہے جس کی طرف آغا طحرانی اشارہ کر رہے ہیں اور آغا سید ہاشم حداد سے اس بات کو نقل کر رہے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ جب کوئی بھی عارف ایسے مراحل سے عبور کر رہا ہوتا ہے اور گزر رہا ہوتا ہے تو اسے تو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کے اطراف میں کیا ہو رہا ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، اس کی زندگی اور اس کی معاشرت کیسے ہوگی۔ ان مسائل سے وہ عارف بے فکر ہوتا ہے اور ان کو اس چیزوں کی پرواہ اس زمانے میں اور اس برہے میں نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے میں یقینی بات ہے ایک عارف ہے، ایک سالک ہے، تو اس کے بیوی بچے ہیں، ان کی جو ابتدائی زندگی کی ضروریات ہیں ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ تو ایسے میں خود عارف کے لیے جو محنت مزدوری کرنا ہوتا ہے، مشقت کرنا ہوتا ہے، رزق حلال کمانا ہوتا ہے، یہ عاشق کے لیے اور عارف کے لیے ایسی جدوجہد کرنا محالات میں سے ہوتا ہے۔ لہٰذا مرحوم ہاشم حداد اس برہے میں اپنی دکان پر نہیں جایا کرتے تھے، کام کاج نہیں کیا کرتے تھے، اور اپنی دکان انہوں نے اپنے شاگرد کے حوالے کر رکھی تھی۔ جب مرحوم ہاشم حداد سے آغا طحرانی کی وہ پہلی ملاقات ہوئی جسے ہم نے پہلی فصل میں آپ کی خدمت میں بیان کیا، تو اس برہے میں آغا ہاشم حداد ان کی یہ کیفیت تھی کہ انہوں نے اپنے شاگرد کے ساتھ باقاعدہ کوئی ڈیل نہیں کر رکھی تھی، باقاعدہ کوئی اس کی تنخواہ یا کوئی باقاعدہ اجرت طے نہیں کر رکھی تھی، بلکہ یہ طے تھا ان کے درمیان کہ ہم دن میں جتنا بھی کام کریں گے، جو ہمارے پاس پروفٹ ہوگا، جو ہمارے پاس آمدن ہوگی، وہ اپنے شاگرد سے پوچھا کرتے تھے کہ تمہاری ضرورت کتنی ہے، آج تمہیں کتنی رقم کی ضرورت ہے۔ جتنی رقم کا وہ شاگرد مطالبہ کرتا اس کے حوالے کر دیتے، ولو ان کے دامن میں خود کچھ نہ بچتا، بہت ہی معمولی مقدار رقم بچ جاتی۔ یہ ابتدائی کیفیت تھی، لیکن اس دوسرے مرحلے میں جب وہ فنا کی کیفیت سے گزر رہے تھے اور انہوں نے اپنی دکان مکمل اپنے شاگرد کے حوالے کر رکھی تھی، تو اس سے یہ طے کیا ہوا تھا کہ تم دن بھر میں جتنا بھی کام کرو، اس میں سے جتنی تمہاری ضرورت ہو تم وہ اٹھا لینا، اسے استعمال کر لینا، اور جو رقم بچے وہ تم مجھے دے دینا۔ یقینی بات ہے کہ ایک انسان جب محنت مزدوری کرتا ہے تو اس کی اپنی جو ضروریات پر اگر اس کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ تم اپنی ضروریات کے مطابق اٹھا لو، تو یقینی بات ہے وہ اپنی ضروریات کے مطابق اٹھائے گا۔ تو ایسے میں ایک دکان سے کتنا بچے گا جو آغا ہاشم حداد کو وہ دے۔ تو یہاں اس مقام پر آ کر آیت اللہ طحرانی اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہاں پر اخوان فی اللہ
جو اللہ کی راہ میں آپ سے دوستی کرتے ہیں اور اللہ کے عشق میں وہ آپ سے دوستی کرتے ہیں، ان لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سالک کی ان کیفیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سالک کی مساعدت کریں اور اس کے ساتھ تعاون کریں، اور وہ جانتے ہیں کہ سالک ایک ایسے مرحلے سے اور ایک ایسے برہے سے گزر رہا ہے کہ جہاں اس کی مادی مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ یقینی بات ہے، کثرت عائلہ ہے، گھر کے اخراجات ہیں، گھریلو مسائل ہیں، وہ خود کوئی کام کاج نہیں کر سکتا، خود وہ خداوند متعال کے عشق میں ہے، اور یہ اس کے اس عشق کی کیفیات کو مشاہدہ کر رہے ہیں کہ یہ خداوند متعال کے عشق میں ہے، اور ان کے پاس جو مال ہے وہ بھی مال اللہ کا مال ہے، تو انہیں یہ چاہیے کہ یہ اس اللہ کے مال سے اس عاشق اللہ اور اس سالک کی مدد کریں، کیوں؟ چونکہ وہ اسرار الہی کو جانتا ہے، وہ ایک ایسے سفر سے گزر رہا ہے کہ اس کے دل کے اوپر جتنی بھی خدائی الہام ہو رہے ہیں وہ اسرار الہی ہیں، جنہیں وہ کسی کے سامنے فاش نہیں کر سکتا، وہ کسی کے سامنے یہ بیان نہیں کر سکتا کہ میں اس وقت کس برہے سے اور کس کیفیت سے گزر رہا ہوں۔ جیسا گزشتہ جو بحث تھی اس میں ذیل میں مرحوم ہاشم حداد نے اس جملے کو بیان کیا جسے ہم کل آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر سکے، کہ بسا اوقات آغا ہاشم حداد یہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر مختلف علوم جو ہیں وہ ایسے وارد ہوتے کہ مجھے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ کہاں کہاں سے مختلف علوم میرے پاس آ رہے ہیں، اور بس اوقات ایسے ہوتا کہ جب میں دوبارہ ان علوم کی طرف متوجہ ہوتا تو مجھے کوئی چیز یاد نہیں ہوتی تھی کہ میرے پاس کچھ علم بھی ابھی خداوند متعال کی طرف سے آئے تھے۔ تو ایک ایسے مرحلے سے اور برہے سے جب عاشق گزر رہا ہوتا ہے تو اس کا سراپا وجود جو ہے وہ اسرار الہی سے مملو ہوتا ہے، جنہیں وہ کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ وہ نہیں بیان کر سکتا کہ عبادت کے نتیجے میں، خداوند متعال سے لقاء کے نتیجے میں، اس شوق اللہ کے نتیجے میں اس وقت کن کیفیات سے گزر رہا ہوں۔ تو یقینی بات ہے دنیاوی اعتبار سے سالق اور عارف اس وقت فقر کی کیفیت میں مبتلا ہے، وہ فقر کہ جو سرور کائنات حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث افتخار رہا ہے۔ اسی فقر کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ الفقر فخری، اور یہ مادی فقر نہیں ہے بلکہ یہ فقر ہے کہ اس وقت بندہ خود کو خداوند متعال کے لیے خالص سمجھ رہا ہے اور اس چیز کو مشاہدہ کر رہا ہے کہ اس کا لمحہ لمحہ نیاز میں ہے، وہ محتاج ہے خداوند متعال کا۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی الحمید، یعنی انسان فقر میں مبتلا ہے خداوند متعال کے، اور خدا ہے جو غنی ہے، لہٰذا اس کی نیاز خداوند متعال کی طرف ہے، اس کی حاجت مادی اور معنوی صرف خداوند متعال کی طرف متوجہ ہے، اور یہ خداوند متعال سے ہی اپنی حاجات کی طلبی کا متمنی ہے۔ لہٰذا ایسے میں یہ سالک تو اپنی اس مادی مشکلات پر رضامند ہے، لیکن اخوان فی اللہ کو یہ چاہیے جو اس کے اللہ کی راہ میں اس سے عشق کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی باتیں سنتے ہیں، اس کی محضر سے فیض حاصل کرتے ہیں، ایسے میں ان رفقا کی ذمہ داری ہے کہ وہ سالک اللہ کی مدد کریں، اس کے ساتھ مالی تعاون کریں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں، چونکہ اگر وہ اس کی ضروریات کا خیال رکھیں گے تو وہ سالک بھی انہیں کچھ نہ کچھ عطا کرے گا اپنی ان روحانی تجربات سے، اور انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر اللہ کا وہ سفر کرے گا۔ لہٰذا یہ رفقائے طریق کی ذمہ داری ہے جسے آغا تہرانی بیان کر رہے ہیں کہ یہ ان کا وظیفہ ہے کہ وہ ایسے سالک کی مدد کریں۔ لہٰذا خود فرماتے ہیں بس اوقات ہم اسے آغا مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب آغا قاضی اس فنا کی کیفیت سے گزر رہے تھے تو بس اوقات بچے آ کر کہتے ہیں کہ والدہ نے کہا بھی فلاں چیز ہمیں مارکیٹ سے لینی ہے تو کیا کیا جائے، تو کہتے تھے بہت آسانی سے، بہت راحتی سے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جا کر ان کو بتا دو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یا پھر دوبارہ پیغام بھیجتے کہ ہمیں کوئی فلاں چیز چاہیے تو کہتے نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جبکہ ہمارے معاشرے میں عام افراد جو دینی وظائف پر اتنا کاربند بھی نہیں ہیں، ان کی جب ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ گھر سے خاتون خانہ سے اگر کس چیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، حیل و حجت کرتے ہیں، ادھر ادھر سے مانگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں،
یہ صرف خداوند متعال کی طرف متوجہ ہیں، اور خداوند متعال سے ان کا تقاضا ہے کہ خداوند متعال ان کی اس مادی مشکل کو حل کرے، جیسے خداوند متعال ان کی معنوی مشکلات کو حل کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ کسی پر نظر نہیں رکھتے، کسی سے تقاضا نہیں کرتے، کسی کے سامنے اپنی کیفیت کا اظہار نہیں کرتے۔ ایسے میں جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ رفقائے طریق اللہ کی ہے، اخوان فی اللہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے میں سالک کی مدد کرے۔ اور جب مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ ایسی برہے سے گزر رہے تھے تو مرحوم ہاشم حداد ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اگر ہاشم حداد کے متعلق یہ نقل ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے ساتھ کوئی بوری، اس میں کیا سامان تھا یہ معلوم نہیں، کوئی چیز بند کر کے کچھ وہ تھیلے میں وہ لے کر آغا قاضی کے لیے نجف، کربلا سے نجف پہنچے، اور جب نجف پہنچے زیارت کی، زیارت کرنے کے بعد جب وہ آغا قاضی کے گھر پہنچے تو دروازہ دستک دی تو اندر سے معلوم ہوا کہ آغا قاضی آرام کر رہے ہیں، تو گھر میں داخل نہیں ہوئے، اجازت لے کر گھر میں داخل نہیں ہوئے، بچوں سے نہیں کہا کہ آپ آغا قاضی کو بیدار کر دیں، کہا ٹھیک ہے انہیں آرام کرنے دیں، بچے چلے گئے، خود دروازے پر بیٹھ گئے، اور وہیں اسی گرمی کی شدت میں دروازے پر وہ سامان لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب آغا قاضی بیدار ہوں تو انہیں وہ سامان دیا جائے، اور اسی اثنا میں ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، وہاں پر وہ سو جاتے ہیں، تو آغا قاضی بیدار ہوتے ہیں، باہر تشریف لاتے ہیں، جب ان کو خبر ہوتی ہے کہ آغا حداد تشریف لائے تھے تو دروازہ کھولتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ آغا حداد دروازے پر وہیں گلی کے اندر جو ہے نا وہ آرام کر رہے ہیں اور سو رہے ہیں اسی بیٹھے ہوئے کیفیت میں۔ جیسے ہی آغا قاضی انہیں بیدار کرتے ہیں تو وہ امانت آغا قاضی کے حوالے کرتے ہیں اور پھر وہیں سے خدا حافظی کر کے واپس کربلا چلے جاتے ہیں، یعنی مزاحم بھی نہیں ہوتے سالک اللہ کو کہ میں اندر جاؤں، تھوڑا استراحت کروں، تھوڑا عرفانی کیفیات پوچھوں، تھوڑا ان سے راز و نیاز کی باتیں کروں، نہیں، انہیں معلوم ہے کہ اس وقت آغا قاضی ایک خاص مرحلے سے گزر رہے ہیں اور انہیں خداوند متعال سے خلوت کی ضرورت ہے، لہٰذا ان کی مزاحمت ایجاد نہیں کی جائے، بلکہ واپس ان کی مالی اور مادی جو مدد کرنی تھی وہ مدد کی، اور واپس اپنے محل میں اور واپس اپنی جگہ پر چلے گئے کہ جب وہ اپنی اس کیفیت سے باہر آئیں گے تو خود وہ جو ہے وہ آغا حداد کی مدد کریں گے، ان کی دستگیری کریں گے اور ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ لہٰذا یہ سالک کے ساتھ جو محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو ان سے عرفانی استفادہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور یقینی بات ہے یہ فعل و انفعالات کے نتائج جو ہیں وہ صرف عادی انسانوں کے اوپر نہیں ہوتے۔ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے متعلق جو روایات نقل ہوتی ہیں ان میں بھی ان چیزوں کو مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کے اوپر بھی کچھ ایسی کیفیات جو ہے وہ رونما ہوا کرتی تھی۔ مرحوم ہاشم حداد جب اس فنا کے مراحل سے عبور کر رہے تھے تو جب ان کے اوپر اسماء جلال کی تجلی کی شدت ہوا کرتی تھی تو اس شدت کے باعث آغا طحرانی یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بے حال ہو جایا کرتے تھے، ان کا جو مزاج ہے وہ افسردگی کی طرف نظر آتا تھا، ان کے چہرے کا رنگ مکمل طور پر زرد ہو جایا کرتا تھا، ان کے جسم کی ہڈیوں میں درد ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ یہ وہ اسماء جلال سے اس مادی بدن کی عدم ہم آہنگی کا نتیجہ ہے، اور جب اسماء جلال کے علاوہ اسماء جمال کی تجلی ہوا کرتی تھی آغا حداد کے اوپر، تو اس وقت آغا طحرانی نقل کرتے ہیں کہ ان کے چہرے کا رنگ مکمل طور پر سرخ ہو جاتا تھا اور نہایت ہی نورانی چہرہ، نہایت ہی خوبصورت چہرہ، حشاش بشاش اور خوشحال نظر آیا کرتے تھے۔ یہ خداوند متعال کے اسماء جلال اور اسماء جمال کی تجلی جب ایک سالک عادی کے بدن کے اوپر ہو تو اس کی ایسی کیفیت ہوتی ہے، تو حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام جب خداوند متعال کے اسماء جلال و جمال کی جب ان کے ساتھ برخورد ہوتی تھی تو ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی۔ ہم حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے جسمانی بیماری کو اسی جسمانی فعل و انفعالات کا نتیجہ سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرات ائمہ معصومین ہمیشہ جو بیمار ہوتے تھے تو وہ اسی جو فعل و انفعالات مادی ہیں صرف اسی وجہ سے نہیں ہوتے تھے، بلکہ خداوند متعال کے اسماء جلال و جمال کا جو اثر ایک انسان کے اوپر ہوتا ہے، ایسے آثار حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی مرتب ہوتے تھے۔ لہٰذا یہ جو
خداوند متعال سورہ رحمان میں بیان کر رہا ہے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اسے آغا طحرانی یہاں پر نقل کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں کہ ذو الجلال والاکرام رب کی صفت نہیں ہے بلکہ وجہ کی صفت یہاں پر واقع ہو رہی ہے، یعنی وجہ اللہ ابدیت کا حامل ہو چکا ہے، لہٰذا اسے اللہ نے دو لباس عطا کیے ہیں، ایک لباس جلال ہے اور ایک لباس اکرام ہے جو خداوند متعال نے اسے عطا کیا ہے، لہٰذا وجہ اللہ کی عزت جلال اور عزت اکرام سے وجہ اللہ آراستہ ہو چکا ہے، لہٰذا جمال و جلال کو تحمل کرنا عادی انسانوں کے لیے جہاں دشوار ہوتا ہے، وہیں جب یہ جمال و جلال کی تجلی وجہ اللہ پر ہوتی ہے تو وجہ اللہ کے لیے بھی اسے دریافت کرنا بسا اوقات دشوار ہوتا ہے، لہٰذا جب حجاب کے بغیر خداوند متعال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتا تھا تو یقینی بات ہے اس وقت کے دشوار مراحل روایات میں اس طرح سے بھی بیان کیے گئے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات اس کی وجہ سے ان پر غشی طاری ہو جاتی تھی، لہٰذا نقل ہوا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عبیدہ بن زرارہ اس بات کو سوال کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جعلت فداک، میں آپ پر قربان جاؤں، الغشیۃ التی کانت تصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا انزل علیہ الوحی، یہ غشیہ کیا ہوتی تھی؟ یعنی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ غشی طاری ہو رہی ہے، جب ان کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے تو اس کیفیت کی طرف آپ اشارہ کریں تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے تھے کہ ذالک اذا لم یکن بینہ و بین اللہ احد، جب خداوند متعال بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ اپنے حبیب سے مخاطب ہوتا تھا تو اس وقت ان کے حبیب کے اوپر یہ غشی کی حالت جو ہے وہ طاری ہو جاتی تھی، لہٰذا تلک الغشیہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، وذالک اذا لم یکن بینہ و بین اللہ احد، جب رسول خدا اور خداوند متعال کے درمیان کوئی عہد بھی فاصلہ ایجاد نہیں کرتا تھا اور ڈائریکٹ مخاطب ہوتے تھے، تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کیفیت ہوتی تھی تو ان پر غشی کا عالم طاری ہوتا تھا، تو ایک عادی انسان، ایک عادی عارف، ایک عادی سالک جب خداوند متعال کی لقاح میں اور خداوند متعال سے ملاقات میں اور خداوند متعال کی عبادت اور خداوند متعال کے عشق میں، اس عبادت کے نتیجے میں عشق الہی کے اس قدر قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر یہ فنا کی کیفیات آتی ہیں تو یقینی بات ہے اس کے جسم کے اوپر بھی عوارض آئیں گے، لہٰذا آغا طحرانی اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ اسماء جلال کی تجلی جب ہوا کرتی تھی تو ان کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، ان کی ہڈیوں میں درد ہونا شروع ہو جاتی تھی اور ان کا جو مزاج تھا وہ افسردگی کی طرف چلا جاتا تھا، اور جب اسماء جلال کی تجلی ہوتی تھی تو وہ حشاش بشاش ہوا کرتے تھے اور اس وقت ان کے چہرے کا رنگ سرخ اور نورانی اور نہایت ہی خوبصورت ہو جایا کرتا تھا۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم سید ہاشم حداد کے حالات زندگی علی تفسیر روح مجرد آغا طحرانی کی بنیاد پر جاری ہے، اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔